أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستوي من يشاء ويهدي إلى من ينيب اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور ایران میں سے دو قسم سے لوگ ہیں، یہ دو لوگ ہیں جنہیں جتباع کے راستے سے آتے، یعنی ان کو منتخب دیا جاتا ہے اور ان کو لایا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی کاوش کے ساتھ، اپنی وجدجات کے ساتھ پہنچ جاتے۔ اتباع والے لوگ ہیں، اقتداء والے لوگ ہیں۔ اجتماع وہ جن کو اللہ پاک پسند فرما لیتا ہے، کچھ کو بچپن ہی میں پسند فرما لیتا ہے، کچھ کو زندگی میں کسی اور مرحلے پر پسند فرما لیتا ہے، اور ان کو اپنی طرف خود راغب ہونے کی اور اپنی طرف آنے کی وہ دعوت دیتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم ابن رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت ہے، بڑے سعد کمال شخص ہے۔ یہ بادشاہ سلطنت اور حکومت کر رہے تھے بڑی شان شوکت کے ساتھ کہ اللہ نے ان کے اجتباع کا ارادہ کروایا، ان کو اپنی طرف اور راغب کرنے کے لیے اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا۔ دو واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے انہوں نے بادشاہی کو، ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے محل میں، یہ ایک آدمی آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غلہ قذر، وہ اندر آئے، بادشاہ نے پوچھا بھی کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا جی مسافر ہوں، سرائے ہوٹل کی تلاش، ہوٹل میں آیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی سرائے ہوٹل کدھر ہے؟ یہ محل ہے میرا، تو سرائے کی تلاش میں ادھر آ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو محل ہے اس میں ہمیشہ سے آپ رہ رہے ہیں، شروع سے آپ ہیں یا پہلے کوئی اور بادشاہ دیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے دادا نے بنایا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد اور کون اس میں رہا؟ کہنے لگے میرے والد رہے۔ تو اس نے کہا، خواجہ خضر نے کہا کہ اب کون رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں رہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر ہوٹل اور کیسے ہوتی ہے؟ ہوٹل وہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی رہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ یہ ہوٹل میں اور اس میں اور سرائے میں اور اس میں کیا فرق؟ یہ کہہ کہ وہ شخص چلے جائے، سارے لوگ حیران تھے کہ یہ آئے کس طرح اور گئے کس طرح۔ وہ آدر بان تھے، سارا کچھ نگان تھا، وہ کسی نے ان کو روک نہ سکا، چلے جائے۔ بہرحال ان کے دل پر بڑی چوٹ پڑی کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، یہ دنیا جو ہے یہ گویا ایک فانی شے ہے، اور پہلے میرا دادا تھا، اب پیچھے باپ ہوا، پیچھے سے میں آ گیا ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا، کوئی اور آ جائے گا۔ دنیا سے ان کی طبیعت رفتہ رفتہ سرد ہونے تھے۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک نے مزید اہتمام کیا۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے کہ محل کے اوپر، ان کے چھت کے اوپر پاؤں کی آہٹ محسوس تھی۔ یہ حیران کہ بھئی اس وقت آج میرے چھت پر کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور پوچھا کون ہے؟ اس نے کسی کوئی نام بتایا اپنا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ کو کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ سطح میں اونٹ کے کر دے رہے، چھتوں پر اونٹ تلاش کرتا ہے، چھت پر کہاں اونٹ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھئی اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتے ہیں تو تخت پر بیٹھے دہشت خدا بھی، بس وہ آواز غیبی آواز تھی، پہلے ہی وہ متاثر تھے اس واقعے سے
اسی دوسرے واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے حکومت صبح سارے اراکین کو جمع کر کے کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ اب میں نہیں، جس کی مرضی ہے حکومت سنبھال لے، خود ہی علیحدہ ہو چلے جائے. ایک علیحدہ بیابان میں جا کے ڈیرا لگایا اور وہاں اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. اور ہوتے ہو کے وہ ان کے قلب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، قلبی رابطہ ہو گیا. اور جب قلب اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو پھر تو آپ نہ پوچھیں کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. اور کچھ بہانے بعد کچھ عرصے بعد ان کی کابینہ کا کوئی ایک وزیر ادھر سے گزرا کسی سلسلے میں، تو دیکھا بھی یہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. اس فقیر کے پاس گئے اور پہچان لیا، ملا ان کو، کہا جی آپ اسرائیل نے ادن ہے، فرمایا ہاں بھول سلطنت جوڑ دی آپ نے، فرمایا ہاں چھوڑ. اس نے کہا جی وہ جو سلطنت تھی وہ بڑی شان تھی، بڑی شوکت کی، اب یہاں ایسا حال میں آپ گودرزہ پہنیں گے اور مسا الگ دیں، ایک جھوپڑے میں، ایک دریا کے کنارے، ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی بنسبت وہ ہے پاکستان پہ کرتی تھی. فرمایا نہیں، بادشاہی کو اب بھی دیری ہے، اب بھی اللہ پاک نے مجھے بادشاہی عطا کر رہتی ہے. اس نے کہا کہ کیا بادشاہی اب آپ کو اللہ نے عطا کر رہتی ہے؟ ان کے ہاتھ میں سوئی تھی، وہ کچھ چیز سی رہے تھے. انہوں نے آپ کی سوئی جو ہے وہ دریا میں بیٹھ، جس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دریا میں بیٹھ دی اور کہا کہ تیری سوئی میری لاؤ. مولانا روم فرماتے ہیں صدا سارا مائی اللہ ہی ہے، سوزنے زر بر لبے ہرمائی، صد ہزارہ مائی اللہ، ہزارہ پکشیاں، ہزاروں پچمیاں پل سے منہ میں سونے کو پکڑیے. وہ اللہ کی طرف سے مچھلیاں دی، مائی اللہ، یہ مولانا نے کہا اللہ کی طرف سے مچھلیاں ان کے منہ میں سونے کی سوئی پکڑی ہوئی تھی. وہ آئے آگے اور ایسے اپنے بوا کو اتار دے، ان کے سامنے سوئی پیش کرنے کی کوشش. انہیں فرمایا نہیں، یہ نہیں چاہیے، بولے میری اپنی سوئی کا لاج تار کے لاؤ. چنانچہ وہ سوئیاں چھوڑ دی گئی اور مچھلیوں نے مزید تلاش تر کے تگال کے اور دریا کو، آخر ان کی مقدوبہ سی تلاش کر کے ایک مچھلی آئی اور آپ کے سامنے پیش کر. انہوں نے وزیر کو کہا کہ یہ دیکھیے بادشاہ، یہ بادشاہ اچھی ہے یا وہ بادشاہ جس کی طرف تو مجھے دعوت ہوئی کر؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ بادشاہ بہت اچھی. تو یہ اللہ پاک بلا لیتا ہے، یہ بلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن پر پھر خصوصی عنایت ہوتی ہے، خصوصی اکرام ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہو جاتا ہے. حضرت ربیع ابن سلیمان ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بڑی باکمال شخصیت ہوئے ہیں، ربیع ابن سلیمان. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے اور بھی کاتبہ تھا، ہم حج کے لیے گئے. حج کے لیے جاتے ہوئے ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے کہ میں بازار سے کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی ہے، وہ ایک مرے ہوئے کچر سے گوشت کاٹتے کے اپنے اسٹائل کہتا. میں بڑا حیران ہوا، میں نے سمجھا کہ یہ تو بٹیارن ہے اور اس طرح کا گوشت پکا کو لوگوں کو کھلا دیتی ہوگی، بیچتی ہوگی گوشت کو، اور اس میں یعنی ہوٹل قسم کا کام کرتی ہوگی
اور اس میں یہ بھی تھا کہ جلا تو دی ہوگی لوگوں کو، میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں ذکر کا۔ وہ بھائی جو ہے وہ اندر گئی اور میں نے کیوار کے ساتھ اپنی آنکھیں لگا دی کہ اندر دیکھو کیا ہے۔ کیوار جو خوبصورت ہو، اس میں اندر دیکھ رہا تھا، اندر اس مائی میں جا تو اس کی بیٹیاں تھی ساتھ، ان کو اس نے وہ تھیلا دیا اور کہا کہ یہ پکاؤ۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کے پکانے لگی کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے باہر سے کہا او اللہ بھی یہ بدیے کہ نہ کھا۔ اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، ایک مسافر ہوں اور بڑی سخت بیماری آتا ہے اور آپ چیز کھانے کی، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رام خچر سے لے کر آئی ہے، رام خچر کاٹ کر لائی ہے، اس کو مت کھاؤ اللہ سے تر۔ اس نے کہا تو کہ ہمارے حال کا علم نہیں ہے، ہاں میں سید زادی، یہ میری 4 بچیاں ہیں، ان کا سرپرست کوئی بعد میں مر گیا، اس کی جائیداد پر اس کے دوسرے بھائیوں وغیرہ نے قبضہ کر لیا۔ اب ہمارے پاس سر دفاعے کی جگہ کوئی، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم 4 بہن سے ہم فاقے نہیں، اور فاقے کی حالت میں میں یہ گوشت لائی ہوں، میرے لیے یہ گوشت حلال۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کی جان جا رہی ہو وہ اگر کھا لے تو عرض نہیں، ہماری تو جان جا رہی، ہمارے تو 4 ٹائم ہو گئے ہیں، ہم نے کھایا کچھ نہیں ہے، یہ ہم مجبور ہیں کہ کھانے بار۔ وہ ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں واپس گیا اور بھائی کو جا کر کہا کہ بھائی میں اب حج کے لیے جانے کا ارادہ رہ گیا ہے۔ اس نے بہت کہا کہ جانا چاہیے، حج کے بڑے فضائل ہیں، بظاہر مجھے حج کے سنائے اور مجھے جانے پر آمادہ کیا۔ میں نے کہا جو بھی ہے بظاہر مجھے نہیں معلوم ہے حج کے، بہرحال میرا اب جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو 600 درہم میرے اس کے پاس تھے، میں نے کہا 600 درہم مجھے دے دے، میں ان سے کسی سے خریدنا چاہتا ہوں۔ بہرحال بھائی نے مجھے دے لیے، میں نے ان 600 درہم سے 100 درہم کے لیے ان کے کپڑے خریدے کہ ان کے کپڑے ان کے بہت خستہ حال تھے، کتے ہوئے تھے۔ کچھ سے میں نے کھانے کا سامان خریدا اور کچھ پیسے تھے وہ نقد گیا ان کے پاس، ان شہزادیوں کے پاس، نرم کو کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ آتا ہے، یہ کھانے کا دیگر سامان ہے اور یہ نقد رقم ہے، یہ کپڑے ہیں، میری طرف سے قبول فرما دی۔ تو وہ سید زاوی نے مجھے بہت دعائیں دی، کرسی دیکھ تو رہی مجھے دعائیں دی، یکے بعد دیگرے بہت دعائیں دی انہوں نے۔ تو میں چلا آیا، اب حج رہ گیا تھا مجھ سے، جس کی وجہ سے میں بہت افسوس میں تھا، قافلہ چلا گیا تھا، میرے پاس واپسی کے لیے بھی کرایہ کوئی نہیں تھا، میں اسی شہر میں گئے کہاں آگے وہ قافلہ جو ہے حج کر کے واپس آیا تو میں نے کچھ لوگوں سے جا کر ملا اور کہا تو مبارک ہو، آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کا حج مبارک کرے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہمیں تم کیسے حج کو مبارک کرے، اللہ پاک تم نہیں گئے تھے حج کے لیے؟ میں نے کہا کہ میں تو نہیں گیا، تو کیوں انکار کرتے ہو، ہمیں تو کلان دیکھا تھے، وہاں تبادلو کر رہے تھے، وہاں تو منا میں ہمارے ساتھ میں، وہاں عرفات میں دعائیں نہیں کر رہے تھے۔ جس آدمی سے ملو وہ مجھے یہ کہے کہ مبارک ہو کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو مبارک دوں، وہ پہلے مجھے کہہ دے کہ مبارک ہو دی مبارک ہو، براہ راست یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ خیر کچھ دن گزر گئے، وہ قافلہ جس سے میں بچھڑا تھا، جو گیا تھا، جس میں میرا بھائی بھی تھا، وہ واپس آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، مبارک ہو، وہاں بہت اچھا آپ نے حج کیا، ہمارے ساتھ رہے، مدینہ شریف بھی ہمارے ساتھ رہے،
میں نے کہا تو میں کہتا ہوں میں نہیں گیا ہوں مدینے. انہوں نے کہا ایسے مارنا ہے, میں مدینہ شریف نہیں گیا. وہ اللہ دے بندیا, وہاں تم سے مدینہ باغ میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی, اور یہ تھیلی جس پر لکھا ہوا تھا, یہ تھیلی جو ہے یہ ہمیں دی تھی تم نے, اور کہا تھا کہ یہ تھیلی جو ہے اس کو پہنچا دے گا, اس کے گھر پہنچا, میرے گھر پہنچا دے. تم نے یہ تھیلی خود ہمارے حوالے دی ہے اور کہا تھا کہ میرے گھر پہنچا دینا, اب انکار کر رہے ہیں. یہ تھیلی اور یہ لو تھیلی میں نے نیک اس پر لکھا ہوا تھا من عمل لا ربح, جو ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے پیسے میرا. وہ کہتا ہے کہ میں آج واپس آ گیا, اور وہ تھیلی ساتھ نہیں آ رہا اس آدمی سے. بڑا حیران تھا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا. آخر میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک عجیب نظارہ دے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. حضور نے فرمایا لبید ہم کتنے دعا کرے اس بات پر کہ تو نے حج کیا ہے تب تم والے مانتے ہی نہیں ہے, تو سارے کہہ رہے ہیں کہ حج کیا ہے, حج کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں کیا تھا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہوا اس طرح سے کہ اللہ پاک نے جب تو نے یہ اظہار کیا, یہ قربانی کی, حج اپنا چھوڑ دیا اور میں سے سارے کیا ہے وہ میرے خاندان کو شہزادیوں کے لیے دے دیے, تو اللہ پاک نے یہ انعام فرمایا ہے مجھ پر کہ اللہ پاک نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے, اور ان کو حکم دیا ہے کہ ہر سال تیری طرف سے یہاں حج کرتے رہے. تو وہ فرشتہ اگر میں حج کرتا تھا وہ تیرا ہم شکل تھا, اس لیے جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا تھا اسی سمجھتا تھا کہ تم ہو, اس لیے کہ سارے لوگ اس طرح کا کہہ رہے. بہرحال میں اٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا, اور اس تھیلی کو کھولا جس پر لکھا ہوا تھا من عمل لا ربح, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بھی کہ من عمل لا ربح, جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. پھر میں نے جب اس تھیلی کو کھولا جس پر یہ لکھا ہوا تھا من عمل لا ربح, تو اس میں سے 600 درہم 600 روپے کی بجائے 600 اشرفی آنے پر آئی. اشرفی جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہوتی ہے روپے کی بنسبت, تو وہ 600 اشرفی آنے چلائی. من عمل لا ربح درست ثابت ہو گیا. وہ تو اس طرح ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی آدمی کوئی خاص نیکی اللہ پاک کے پسند آ جاتی ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ پاک خود اہتمام فرماتا ہے اس چیز کا کہ وہ میری طرف آئے. ان میں ایک بڑی شخصیت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, یہ عجیب بزرگوں میں سے ایک ہیں, بڑے اولیاء میں سے ایک ہیں, بڑے بادشاہ اولیاء کے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں وہ خود فرماتی کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے صداعت, میں مصروف عبادت تھا, اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی کہ بہاؤالدین میری طرف آ جا پوری طرح سے. میں نے کہا آ تو جاؤں گا, لیکن میری شرط ہے, شرط یہ ہے کہ پھر ہوگا وہ جو بہاؤالدین چاہے. اللہ پاک کی طرف سے خاموشی ہو, آگے سے کوئی جواب نہ آیا. پھر ایک دفعہ ایسے ہی موقع پر غیب سے ندا آئی کہ بہاؤالدین ہماری طرف آ. میں نے پھر عرض کہ باری تعالیٰ آ تو جاؤں گا میں, لیکن میری شرط وہی ہے
کہ پھر ہوگا وہ جو میں چاہتا پھر دوسری جگہ خاموشی ہو پھر ایک دفعہ تیسری دفعہ اللہ پاک کی نظر عنایت ہوئی اللہ پاک کا کرز ہوا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بہاؤالدین آ جا میری طرف آ جا پورے طرح سے پوری طرح میری طرف آ جا میں نے اپنی وہ اجازت پیش کی اللہ پاک نے فرمایا تو بہاؤالدین آ میری طرف تو آ صحیح پھر جو ٹکتا ہے جو دو کیا ہے دا وہی دعا کرے تھے خواجہ بہاؤالدین لگ سے بد فرمایا کرتے تھے 30 سال ہو گئے ہیں جو بہاؤالدین چاہتا ہے اللہ کا فری کرتا جو ہی ارادہ کیا بہاؤالدین نے کسی بات کا تو بس وہ عقل ہو گئی صلی پاک کی حضور سے طے ہو ان کی خانقاہ میں ان کی خانقاہ کی قالینیں لا کے جاڑی ڈال رہی تھی بادشاہ تیمور جو ہے اس کا وہاں سے تو جڑے گا تیمور بادشاہ اس وقت یہ بہت معمولی سپاہی اس نے دیکھا کہ وہاں قالینیں جاڑی جا رہی ہیں تو یہ گیا اور جا کے قالینوں کی اس گرد کے نیچے کھڑا رہے وہ گرد قالینوں کی اس پر پڑتی رہے وہ قالین صفا ہو گئی پھر ایک اور قالین لائے خدا انہوں نے وہ صاحب کی یہ ادھر کھڑا رہا 7 قالینیں اس پر جاری کی یہ وہاں کھڑا رہا اسی وقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند پیش ہے فرمایا کیا کرتے ہو کیا بات ہے تیمور کس مسئلے میں تیمور لنگو کس مسئلے میں یاد لنگڑے کو کہتے ہیں یہ دم میں لنگڑا ہو گیا تیمور لازو کیوں کھڑے ہو حاجی بسان کی خالقہ کی یہ گردوں کو باہر آتی حکم دے رہا تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین کو بہت پسند آئی یہ بات ایک امیر کا اگر بھی چھوٹا سا امیر کا لیکن بہرحال اس کا ساری یہ جلد کو باہر رکھنے اوپر لیلا ان کو پسند آیا فرمایا اچھا حاکموں سے پوچھا کتنی قالینیں جا رہی ہیں کہا جی 7 قالینیں جا رہی ہیں ابھی تک فرمایا اچھا ہم نے اس کی 7 بچتوں میں بات چاہیے تکبیر نعرہ رسالت شان شاہ نقشبند گناہ دیوس فاریزی حقیقت ہے کہ تیمور کی 7 پشتے بادشاہ ہو تیمور کی 7 پشتے بادشاہ بنی بس انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے ساتھ پر بھی یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو بہاؤالدین چاہے گا وہ کر دیا جائے گا بس ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا اسی طرح سے اللہ پاک نے کر دیا تو دوستو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اجتباع والے جو منتخب کر لیے جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اپنی طرف بلاتا ہے اپنی طرف دعوت دیتا ہے جو اللہ کی بلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کی بات رد نہیں کی جاتی ہے کچھ اعتداء والے لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی جو ہدایت کے راستے سے آتے ہیں وہ لوگ بھی بڑے باکمال ہوتے ہیں لیکن ان کا ذکر شرک بھی کرے ہیں اب تو اتنا ٹائم نہیں رہا ہے اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی صحیح اتباع نصیب فرمائے بولوی نصیب فرمائے واقعی